بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میرا چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر بات پہ کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھا دو، بخاری میں دکھا دو۔ وہ دکھا دیں بخاری میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یا میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ چیلنج میں کرتا ہوں ان لوگوں کو جو بات بات پہ بخاری کہتے ہیں، بلکہ سیاہ ستہ میں، کتب ستہ میں سے کسی حدیث سے ثابت کر کے دیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، یہ میرا چیلنج ہے ان کے لیے، اور میں ثابت کر کے دے رہا ہوں، اور مجھے اس کا جواب چاہیے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حدیثوں سے ثابت کر کے دیں، کسی امام کا قول نقل نہ کریں۔ کیوں کہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں، تو جب آپ مقلد نہیں ہیں تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی مقلد امام کا حوالہ دیں۔ ہمیں بخاری سے دکھائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو ان کی وفات ہوئی، نہیں تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو، آپ مانیں اور یہ پروپیگنڈا چھوڑ دیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 45۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جب موجود تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات کا دن جو تھا وہ جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ جمعے کا دن تھا، یہ کنفرم ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 45۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذی الحج محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں 2 مہینے بیچ میں چھوڑ کے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ حساب لگائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تو کتنے دن بیچ میں رہتے ہیں، اور یہ بھی کنفرم ہے بخاری سے 6080 نمبر حدیث سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن وفات پائی۔ آپ نے یوم عرفہ جمعے کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن وفات پائی۔ تو ان 2 مہینوں میں حساب لگا کے بتائیں، کسی حساب سے بھی 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وفات نہیں بنتی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور تھوڑی تفصیل میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہوئی پیر کے دن ہوئی ہے، بخاری شریف 680 نمبر حدیث۔ اور یوم عرفہ جو تھا حجۃ الوداع جمعے کے دن تھا، اور یہ بخاری میں حدیث ہے 45۔ اگر یوم عرفہ جمعے کے دن تھا 9 ذی الحج، تو 10 ذی الحج ہوگی ہفتے کو، 11 ذی الحج ہوگی اتوار کو، اور 12 ذی الحج ہوگی پیر کو۔ 12 پیر ہے ذی الحج کا، پھر 19 پیر ہے، پھر 26 پیر ہے، پھر 3 محرم پیر ہے، پھر 10 محرم پیر ہے، پھر 17 محرم پیر ہے، پھر 24 محرم پیر ہے، پھر پہلی سفر کو پیر ہے، پھر 8 سفر کو پیر ہے، پھر 15، پھر 22، پھر 29، پھر 6 اور پھر 13۔ یعنی تینوں مہینوں کا آپ 30 دن لگا لیں تینوں مہینے کے، تو کسی صورت میں 12 ربیع الاول پیر نہیں بنتا۔ اگر تینوں مہینے 29 کر دیں، ذی الحج کی 12 کو پیر تھی، 19، 26، 11، 18، 25، 3، 10، 17، 24، 2 کو پیر بن رہی ہے، جو ابن حجر عسقلانی اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ 2 ربیع الاول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فاتح، 2، 9، 16۔ اگر 1 29 کا کر لیں اور 2 30 کے، یا 2 30 کے 1 29 کا، رزلٹ سیم آئے گا۔ ذی الحج 12 کو پیر ہے، پھر 19 کو، پھر 26 کو، پھر آپ اس کو 29 کا کر دیں، پھر 4 کو جو ہے پیر ہے محرم، پھر 11، پھر 18، پھر 25، اور اس کو آپ 30 کا کر دیں محرم کو، تو 2 سفر اور 9، پھر 16، پھر 23۔ اگر سفر کو بھی آپ 30 کر دیں، پھر 30 کو پیر آئے گا، پھر 7 ربیع الاول آئے گا پیر کے دن، پھر 14 آ رہی ہے، تو 1 29 کا کر دیں، 2 30 کو، کسی لحاظ سے بھی پیر کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا۔ یا 2 29 کا کر دیں، 1 30 کا کر دیں، تو 12 ذی الحج پیر، 19، 26۔ تو اس کو آپ جو 29 کا کر دیں، 4 محرم، 11، 18، 25، اور محرم کو بھی آپ 2 29، یعنی اس کو بھی 29 کا کر دیں، 3 سفر پیر، 10 سفر، 17، 24، اور اس سفر کو آپ جو ہے وہ 30 کا کر دیں، تو 1 ربیع الاول جو ہے وہ پیر بنتی، 8 اور 15۔ تو کسی صورت بھی 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں بنتی۔ چیلنج ان کے لیے جو مسلمانوں کو کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، میں آپ کو ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ 2 ربیع الاول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔